ایک اور روایت ہے بڑی مشہور بھی ہے کہ وہ الیوم اکملت لکم دینکم والی جو آیت ہے، تو ایک یہودی نے پوچھا حضرت ابن عباس سے کہ اگر یہ پتہ ہوتا کہ یہ کس دن اور کس وقت نازل ہوئی تو وہ ہمارے ہاں یوم عید ہوتا، ہم اس کو عید بنا لیتے. عید بنا لیتے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ وہ جمعے کا دن تھا، یوم عرفہ تھا. تو یہ یہودی کیا خاص چیز دیکھ رہا ہے اس آیت کے اندر؟ ہاں، یہ اثر، یہ سوال و جواب سیدنا عمر کے ساتھ بھی منقول ہے، جی جی، ایک آگے یہودی کے عالم اثر کا، ہیں اور بالکل عبداللہ ابن عباس کے ساتھ. ان ہو کے ساتھ، سکتا ہے ایک ہی اثر ہو یا دونوں کے ساتھ یہ مکالمہ ہو. دونوں کے ساتھ. تو یہودی دیکھیں نا، یہودی تو اصل میں وہ تو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ منصب اور کتاب اور شریعت، یہ فضیلت تو اللہ نے ان کو دی تھی. جی انی جی، فضلتکم علی العالمین. بالکل صحیح، بالکل صحیح. انہوں نے اپنے کرتوتوں سے اس کے حقدار بنے کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز اور ذمہ داری ان سے لے لے اور اس امت کو دے دے. لیکن یہ ان کو علم بھی تھا، اور ان کو انتظار بھی تھا کہ آخری امت اور آخری نبی آئے گا، اور اس کے ساتھ حسدم من عند انفسہم، کچھ تو توقع یا ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ آخری نبی اور وہ اعزاز اور وہ منصب بھی انہی کے اندر رہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ اللہ نے دے دیا اس امت کو. تو اب وہ اس امت کو اور اس کو ملنے والی ذمہ داری کو اور اس کے اعزاز اور اکرام کو حسد کی نظر سے دیکھا ہے. بالکل تو اس کا اس نے اظہار کیا. اچھا، وہ یہ جو پازیٹیولی. ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ان کو پتا ہے کہ آخری نبی ہے، یعنی ان کے بعد نبوت نہیں ہے، اور ان کو دین اللہ نے بالکل مکمل شکل میں، شریعت کو بھی بالکل حتمی فائنل شکل میں دے دی ہے، اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دی. بالکل صحیح. یہ اعزاز اگر ہمیں ملتا، جی ہمیں جی، یہ بشارت سنائی تو ہم جاتی، تو اس کو تو ہم تو اسی دن کو اپنا عید عید کا کا دن. دن بنا لیتے. جملہ معترضہ کے طور پہ میں ایک مختصر سوال بھی پوچھنا چاہوں گا اسی آیت کے حوالے سے، کہ بعض لوگ اس آیت سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ گویا پچھلے ادیان جو تھے یا جو پچھلے جو شریعت ہے وہ مکمل نہیں تھی، جبکہ میرا خیال ہے کہ یہ قرآن بالکل اور طرح سے بات کر رہی ہے. تو حج کے بعد، حج کے مناسک کے بعد کہہ رہا ہے کہ حج کے مناسک بھی اب مکمل ہو گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیے، لہٰذا اب تمہارا دین جو ہے، جو احکام تھے وہ مکمل ہو گئے ہیں. اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیا درست ہے کہ پچھلے جو تھے وہ مکمل نہیں تھے دین اور شریعت، تو گویا اب آ کے اس کی تکمیل ہوئی؟ نہیں، دو الگ الگ پہلو ہیں. مکمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کسی قوم کو کوئی کتاب دی گئی یا شریعت دی گئی، تو اس وقت ان کی جو ذمہ داری تھی یا ان کی ضروریات تھی، اس لحاظ سے وہ کوئی اس میں نقص تھا. اچھا، ایسا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. وہ تو اللہ نے وہ ان تو کو مکمل تھا. خاص طور پہ بنی اسرائیل کو اگر ذمہ داری کے لیے چنا گیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اس ذمہ داری کا ادا کرنے کے لیے ضروری ہدایت دینی ہے اس میں کوئی کمی رکھے. بالکل صحیح. تو اس پہلو سے تو نقص نہیں ہو سکتا. صحیح. لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کو عالمی ہدایت کی شکل دینے کے لیے، جس کے بعد وہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے دعوت کا موضوع بن سکے اور اس کا ابلاغ کیا جائے اور پھر نبوت ختم کر دی جائے، بالکل صحیح. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک تدریج اور ارتقاء کا عمل ملحوظ رکھا ہے. بالکل تو ٹھیک، بالکل ٹھیک. اس لحاظ سے اچھا. یہ جو دین ہے اور اس میں جو شریعت دی گئی ہے اور اس میں جو پابندیاں دی گئی ہیں، یہ اس لحاظ سے اللہ نے کمال کو پہنچا دی کہ اب یہ اللہ کی نعمت، یعنی شریعت بھی مکمل ہو گئی، دین بھی مکمل ہو گیا، اور اب اللہ کی طرف سے یہ اس کے لیے بالکل تیار ہے کہ پوری دنیا میں اس کا ابلاغ کیا جائے. بالکل صحیح، اس بالکل. لحاظ سے اچھا، اس لحاظ سے. اس لحاظ سے تو اب جو بنی اسرائیل کی ذمہ داری تھی یا ان کی ذمہ داری کی نوعیت تھی یا جو ان کو شریعت کی پابندیاں دی گئی، وہ ایک عالمی دعوت کا موضوع اس طرح نہیں بن سکتی. بہت سی ان کے لیے تحدیدات تھیں جو ان کی خاص ذمہ داری سے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تکمیل پھر اس پہلو سے کہ اب اللہ تعالیٰ یہ یعنی یہ طے کر رہے ہیں کہ اب اس کے بعد مجھے مزید کوئی ہدایت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، میں اب نبوت یہاں ختم کر رہا ہوں. ختم کر رہا ہوں اس کے وہ لیے. ظاہر ہے رسول اللہ پر ہوا اور اس کتاب پر ہوا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک.